الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأيدي سفرة كرام بررة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحلم من أمتي معاوية وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن
الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، آج ماہ رجب المرجب کی 20 تاریخ ہے اور ماہ رجب کی 22 تاریخ امیر المؤمنین کاتب وحی جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے. تو اس مناسبت سے آج کے خطبہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہی گفتگو کی جا رہی ہے. انتہائی عام فہم اور آسان لہجے میں آپ حضرات کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، شان، منقبت، فضیلت کو پیش کر رہا ہوں. چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مظلوم صحابی ہیں کہ جنہیں صرف غیروں نے نہیں اپنوں نے بھی ہدف تنقید بنایا ہے. حضرت ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم پر تو غیروں کی طرف سے تنقید ہوتی رہی اور ہو رہی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ مظلوم صحابی ہیں جن پر غیروں نے بھی تنقید کی اور اپنوں نے بھی تنقید کی. اہل سنت کہلوانے والے بھی بعض اس مسئلے میں غلطی کا شکار ہو گئے، جبکہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، دیگر صحابہ کرام کی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی جزو ایمان ہے. جیسے ہم دیگر صحابہ کرام سے محبت عقیدت کا رشتہ رکھتے ہیں، ایسے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، عقیدت، مودت اور پیار کا رشتہ رکھتے ہیں. آج کی گفتگو میں نے آپ کو یہ بتلانا ہے کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بابرکت اور شان والی شخصیت کے ساتھ محبت کیوں کرتے ہیں
ان کی عظمت کا اقرار کیوں کرتے ہیں، ان کا احترام کیوں کرتے ہیں، ان کی فضیلت کیوں بتاتے ہیں؟ اس کی میں نے آپ کو 6 وجوہات عرض کرنی ہیں، اور یہ 6 وجوہات عرض کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ محبت کی وجہ صرف 6 ہیں۔ یہ میں اس پس منظر میں عرض کر رہا ہوں جیسے تبلیغی بھائی فرماتے ہیں کہ دین میں چند صفات ایسی ہیں جن کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ 6 نمبر بتلاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دین صرف یہی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں جو آپ کو 6 وجوہات بتلاؤں گا، ان کو سمجھ کر ذہن میں لانے سے حضرت معاویہ کی شخصیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ 6 وجوہات ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، زبان سے اظہار بھی کرتے ہیں، دل میں بھی ان کی محبت رکھتے ہیں، اس لیے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس خوش قسمت انسان کو کہتے ہیں جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور پھر زندگی بھر اسی پر قائم رہا۔ جس نے حضور علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی زیارت کی، آپ کا کلمہ پڑھا اور زندگی بھر اس کلمے پر قائم رہا، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، اس خوش قسمت انسان کو صحابی کہتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا منصب ہے، نبوت کے بعد امت میں اس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے۔ یہ صحابی ہونا اتنا بڑا انعام ہے کہ ان کی عظمت کے ترانے خود اللہ پڑھ رہا ہے، اور یہ میرے رب کا انتخاب ہے، اور جا بجا قرآن میں اللہ نے اس خوش نصیب طبقے کی تعریف فرمائی۔ کہیں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہ جو میرے نبی کے صحابہ ہیں ان کے دلوں کی تختیوں پر ایمان لکھ دیا گیا، اور جب جن کے دلوں کی تختیوں پر ایمان خود اللہ نے لکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت وہاں سے ایمان کو مٹا نہیں سکتی۔ اور یہی وہ صحابہ کرام ہیں جن کے متعلق میرے رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہی وہ صحابہ کرام ہیں جن کے متعلق میرے رب نے فرمایا اولئک هم الفائزون، یہی کامیاب ہیں۔ بعد میں آنے والے کامیاب تب ہوں گے جب ان کے پیچھے چلیں گے۔ یہی صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے جن کے متعلق میرے رب نے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی صحابہ کی جماعت ہے جن کے متعلق میرے رب نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ ان کا مضبوط ایمان ہونا اللہ قرآن میں بتلا رہا ہے۔ اور حضرت معاویہ ان صحابہ میں شامل جن کی عظمت کے ترانے خود رب پڑھتا ہے۔ رب جن کی تعریف کرے ان سے محبت ہونی چاہیے۔
ایمان کا حصہ ہے۔ جب اللہ ان کی خوبیاں بتلا رہا ہے اور رب ان کی نیتوں کی بھی صفائی دیتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کہیں کسی بندے کو دیکھیں، بڑا نمازی ہے، حاجی ہے، تہجد گزار ہے، تلاوت کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، لیکن آپ اس کی نیت کو تو نہیں جانتے۔ کیا پتہ ہے دل میں ریاکاری ہو؟ لیکن صحابہ کرام کی جماعت کو وہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے، جو علام الغیوب ذات ہے، رب نے ان کے اعمال کا بھی ذکر کیا اور ان کے اعمال کے خالص ہونے کا بھی ذکر کیا۔ یہ سورہ فتح ہے، آخری رکوع ہے، 26واں پارہ سورہ فتح کا آخری رکوع ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو خوش نصیب ان کے ساتھ ہیں، جو خوش نصیب ان کے صحابہ ہیں، ان کی خوبیاں یہ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا، کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت ہے جن کے متعلق بخاری شریف میں موجود ہے۔ فرمایا کانوا یحتطبون فی النہار ویصلون فی اللیل، جو دن کو لکڑیاں چن کر رزق حلال کماتے ہیں اور رات کو مجاہد بن کے جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی عبادتوں کو دیکھ کے فرشتے بھی رش کرتے نظر آتے ہیں۔ فرمایا کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں، اور ان عبادات سے انہیں لوگوں کی واہ مطلوب نہیں، بلکہ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سب کچھ لوگوں کے لیے نہیں کرتے بلکہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کی نیتوں کی بھی صفائی میرے رب نے دے دی۔ حضرت معاویہ اس طبقے میں شمار ہے، اور حضرت امیر معاویہ نے اپنی جوانی کے آغاز میں اسلام قبول کیا۔ یاد رکھنا، بعض لوگ کہتے ہیں جی جب مکہ فتح ہو گیا تو معاذ اللہ انہوں نے حضور کی شان و شوکت کو دیکھ کر ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا۔ یاد رکھنا یہ بات صراحتاً غلط۔ حضرت معاویہ نے فتح مکہ کے دن کلمہ پڑھا ہی نہیں، وہ تو پہلے سے مسلمان ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا۔ بخاری میں ہے کہ حضرت معاویہ سن 7 ہجری میں صحابی بن چکے تھے اور مکہ فتح ہوا ہے 8 ہجری، وہ فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ اور بعض مورخین نے کہا کہ 18 سال کی عمر میں حضرت معاویہ نے شرف صحابیت حاصل کیا ہے۔ چڑھتی جوانی میں اس شخص نے کلمہ پڑھا، اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی کے بقیہ تقریباً 60 سال اسلام کی خدمت میں گزارے ہیں۔ تو صحابی رسول ہے۔ پہلی وجہ ہم حضرت معاویہ سے محبت کیوں کرتے ہیں کہ
اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اور دوسری وجہ ہم حضرت معاویہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کا رشتہ دار بھی ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں بندہ میں اس کی اس لیے قدر کرتا ہوں کہ وہ فلاں بزرگ کا رشتہ دار ہے، فلاں پیر کا رشتہ دار ہے، فلاں ولی کا رشتہ دار ہے۔ ارے ان کی قدر کرتے ہو، اس کی قدر کیوں نہیں کرتے جو نبیوں کے امام کا رشتہ دار ہے؟ اور حضرت معاویہ کی حضور کے ساتھ 3 رشتہ داریاں ہیں۔ کتنی رشتہ داریاں؟ 3۔ یہ سبق پڑھا رہا ہوں، یاد کر لو۔ محبت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ حضور کے رشتہ دار ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں 3 ہیں۔ ایک رشتہ داری پرانی ہے، 2 رشتہ داریاں نئی ہیں۔ پرانی رشتہ داری سے مراد یہ ہے کہ وہ رشتہ داری آباء و اجداد کی ہے، نئی رشتہ داریوں سے مراد یہ ہے کہ یہ رشتہ داریاں حضرت معاویہ کی زندگی میں قائم ہوئی۔ پرانی رشتہ داری کیا ہے؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب دیکھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم اور ابن عبد مناف۔ یہ جو عبد مناف ہے اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام ہاشم اور دوسرے بیٹے کا نام عبد الشمس ہے۔ ہاشم کی اولاد سے محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے، اور عبد الشمس کی اولاد سے ابو سفیان اور اس کے گھر میں حضرت معاویہ پیدا ہوئے۔ یہ پرانی رشتہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، اور ادھر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان ابن حرب ابن امیہ اور ابن عبد الشمس اور ابن عبد مناف۔ عبد مناف پہ جا کر دونوں کا، اللہ کے نبی کا اور حضرت معاویہ کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے پرانی رشتہ داری۔ نئی رشتہ داریاں 2 ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جو ہم سب کی ماں ہیں، حضور کی بیوی ہیں اور حضرت معاویہ کی بہن ہیں۔ اس رشتے میں حضرت معاویہ حضور کے سالے لگتے ہیں، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں برادر ان لا، قانونی بھائی، دستوری بھائی۔ معاویہ میرے نبی کا قانونی اور دستوری بھائی ہے۔ حضرت معاویہ اللہ کے نبی کے سالے اور اللہ کے نبی حضرت معاویہ کے بہنوئی لگتے ہیں۔ یہ ایک رشتہ، یہ 2 ہو گئی۔ تیسری رشتہ داری یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہیں جن کا نام ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ میرے نبی کی بیوی ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں۔ ان کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے قریبہ۔ ام سلمہ حضور کے نکاح میں ہے اور ان کی بہن قریبہ حضرت معاویہ کے نکاح میں ہے۔ اس رشتے میں حضرت معاویہ اور حضور آپس میں ہم زلف ہیں۔ حضرت معاویہ اللہ کے نبی کا سالہ بھی ہے، ہم زلف بھی ہے، نبی کا گہرا رشتہ دار ہے۔ ہم حضرت معاویہ سے اس لیے بھی پیار کرتے ہیں کہ یہ صحابی بھی ہے، میرے نبی کا قریبی رشتہ دار بھی ہے۔ 2 وجہ ہو گئی۔ تیسری، ہم حضرت معاویہ سے اس لیے بھی پیار کرتے ہیں کہ میرے آقا نے اپنی مقدس زبان سے ان کی تعریف بھی فرمائی، انہیں دعائیں بھی دی۔ کہتے ہیں نا، دیکھیں نا ادھر کوئی سید عبد المالک شاہ صاحب اگر تشریف لے آئیں اور وہ کہیں، وہ فرمائیں کہ یہ جو آپ کا مولوی صاحب جمعہ پڑھاتا ہے نا، یہ بہت اچھا آدمی ہے، تو لوگ کہیں گے یار اس کی تو شاہ صاحب تعریف کرتے ہیں۔
لیکن شاہ صاحب میرے ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، میرے دل کا پتہ تو انہیں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جس کی تعریف کرتے ہیں ان کی زبان تو وحی کے بغیر بولتی نہیں نا، انہیں رب بتلاتا ہے تو وہ بولتے ہیں۔ آج کا پیر کسی کی تعریف کرے تو وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، معاویہ کتنا اعلیٰ ہوگا جس کی تعریف نبیوں کے امام نے کی ہے، اور جس کو دعائیں ملی پیغمبر کی مقدس زبان سے۔ ہم اس لیے ان سے پیار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کی تعریف بھی فرمائی، انہیں دعائیں بھی دی۔ تعریف میں فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلہ مند انسان معاویہ ہوگا، جس کا ظرف سب سے بڑا، جس کی قوت برداشت سب سے زیادہ ہوگی، وہ میری امت کا خوش نصیب انسان معاویہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان، فرمایا قیامت کے دن معاویہ اللہ کی عدالت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا وجود ایمان کی چادر میں چھپا ہوا ہوگا، جو ایمان کی چادر لپیٹ کر حشر میں آئے گا۔ اور یہ گارنٹی بھی کسی عام بندے نے نہیں دی، اس شخصیت نے دی ہے جن کی زبان اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت بھی نہیں کرتی۔ تو ہمیں ان سے پیار کیوں نہ ہو جس کے ایمان کی شہادت عرش سے خدا دیتا ہے، فرش پہ مصطفیٰ دیتا ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ایمان تازہ ہوتا ہے صحابہ کی شان سن کر۔ تو ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کی تعریف فرمائی اور انہیں دعائیں دی۔ دیکھو ذرا دل کی کھڑکیاں کھولو، معاویہ پر تنقید کرنے والوں، دیکھو یہ رمضان المبارک کی رات ہے اور سحری کا مقدس وقت ہے اور میرے نبی کی مقدس زبان ہے۔ 3 سعادتیں، رمضان کی رات، دوسرے نمبر پہ سحری کا وقت، اور تیسرے نمبر پہ میرے نبی کی زبان۔ اور فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت کا پروانہ بھی عطا فرما، اسے امت کی رہنمائی کرنے کا شرف بھی عطا فرما، اور ایسی رہنمائی کی توفیق عطا فرما کہ یہ رہنمائی کرتا جائے، لوگ جنت کے راستے پہ چلتے ہیں۔ ایسا قابل انسان۔ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یہ بھی دعا دی معاویہ کو میرے نبی نے کہ اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم بھی عطا فرما اور اسے آخرت میں عذاب سے اس کی حفاظت بھی فرما دے۔ ہمارا تو ایمان ہے اللہ کے نبی کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں، اس لیے ہم ان پر تنقید نہیں کرتے، معاویہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم حضرت معاویہ کے ساتھ اس لیے پیار کرتے ہیں، اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں کہ وہ صحابی بھی ہیں، حضور کے رشتہ دار بھی ہیں اور اللہ کے نبی کے دعا یافتہ ہیں۔ میرے پیغمبر نے ان کی تعریف بھی فرمائی اور انہیں دعائیں بھی دی۔ چوتھی وجہ، ہم اس لیے بھی حضرت معاویہ سے پیار کرتے ہیں کہ انہیں ہر دور میں اپنے بڑوں کا اعتماد حاصل رہا۔ دیکھیں جو آدمی اچھا نہیں ہوتا نا اس پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، لیکن حضرت معاویہ نے کلمہ پڑھنے سے لے کر وفات تک ہر دور میں اپنے بڑوں کا اعتماد حاصل کیا۔ کیسے؟ میرے نبی کے دور میں معاویہ نے کلمہ پڑھا تو پیغمبر نے اتنا اعتماد کیا کہ کاتب وحی بنا دیا، اور میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ یہ اعتماد صرف محمد مصطفیٰ نے نہیں عرش پہ خدا نے کیا ہے۔
اس لیے کہ کاتب وحی بننا کوئی عام اعزاز ہے. جس کے ہاتھوں میں امانت نہ ہو، نیت میں صداقت نہ ہو، اللہ اسے قرآن لکھنے دیتا ہے، جبکہ رب نے کہا فی صحف مکرمۃ مطہرہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، کہ قرآن عرش سے مقدس اور معتبر اور پاکیزہ صحیفوں میں آیا ہے، اور جن ہاتھوں کو لکھنے کے لیے اللہ نے مقرر کیا، رب کہتے ہیں کرام بررہ، وہ دنیا کے سب سے عزت والے لوگ. تو عزت والے ہاتھ ہیں معاویہ کے کہ رب نے انہیں قرآن لکھنے کے لیے چنا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں، حضرت معاویہ قرآن نہیں لکھتے تھے، حضور کے خط لکھتے تھے. تو میں نے کہا یہ تو اور ان کی شان کی بات ہے، اس لیے کہ خط لکھنا تو رازداری کی بات ہے. اس کا مطلب ہے معاویہ میرے نبی کا رازدار ہے، اور یہ مصطفیٰ کا رازدار ہونا کوئی معمولی اعزاز ہے؟ پھر بھی تو ان کی شان ہے نا. تو اللہ کے نبی نے اعتماد کیا کہ انہیں کاتب وحی بنایا، ان کے ہاتھوں نے قرآن لکھا. اور اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بلا فصل خلیفہ بنے، صحابہ کے امت میں سے پہلے امام بنے ابو بکر صدیق. صدیق اکبر نے معاویہ پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں دمشق کا گورنر بنایا. یہ ابو بکر کا اعتماد ہے. حضرت ابو بکر کا دور خلافت 2 سال 3 ماہ اور 10 دن ہے. حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد امت کے دوسرے امام، ان کا نام ہے فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. حضرت عمر کا دور خلافت آیا تو انہوں نے بڑی بڑی تبدیلیاں کی، یہاں تک کہ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کو بھی بدل ڈالا. اس وقت کے چیف کون تھے؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر نے انہیں بھی بدل ڈالا. اور کیوں بدلا شاید کسی کو خیال آئے، کیونکہ لوگ حضرت خالد ابن ولید پر بھی تنقید کرتے ہیں، تو میں صاف کرتا جاؤں. کوئی یہ نہ کہے کہ عمر نے خالد کی کسی غلطی کی وجہ سے انہیں بدلا. نہیں، فاروق کی سوچ وہاں جاتی ہے جہاں عام بندے کی نہیں جا سکتی. حضرت خالد ابن ولید کو معزول کر کے ابو عبیدہ ابن الجراح کو فوج کا چیف آف آرمی سٹاف بنایا. کسی نے کہا عمر امت کو اتنے بڑے سپہ سالار سے محروم کر دیا. فرمایا میں نے امت کو خالد کی سپہ سالاری سے محروم کر کے ان کے ایمان کو بچایا ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا یہ بات مشہور ہو رہی تھی کہ جہاں خالد جاتا ہے وہاں فتح ہوتی ہے. میں نے اس تاثر کو رد کیا کہ فتح خالد کی وجہ سے نہیں ہوتی، فتح رب کی مدد کی وجہ سے ہوتی ہے. اور کسی نے حضرت خالد کو کہا کہ آپ کو اتنے بڑے منصب سے ہٹا دیا، سپاہی بنا دیا سپہ سالار سے ہٹا کے. حضرت خالد بن ولید ہاں وہ اس جماعت کا فرد جن کی تربیت محمد رسول اللہ نے فرمائی ہے. فرمایا جب سپہ سالار تھا تب بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جب سپاہی بن گیا تب بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے عہدوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اتنی بڑی تبدیلیاں حضرت عمر نے کی کہ چیف آف آرمی سٹاف کو بدل ڈالا. لیکن حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو اپنے عہدے پر قائم رکھا. بڑے بڑے گورنر بدل ڈالے، لیکن عمر جیسے جلیل القدر انسان نے بھی معاویہ پر اعتماد کیا اور انہیں اپنے عہدے پر قائم رکھا. شام کی ذمہ داری بڑھا دی، کم نہیں کی. حضرت عمر کے 10 سالہ دور خلافت میں انہوں نے فرائض سر انجام دیے، شام میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دی.
حضرت عمر کا دور 10 سال 2 ماہ اور 10 دن، حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو امت کے تیسرے خلیفہ بنے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان نے بھی معاویہ پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں اس عہدے پر صرف قائم نہیں رکھا بلکہ یہ اعتماد بڑھایا۔ یہ تھا اس دور میں کہ صرف رومیوں کے پاس بحری بیڑا تھا، یہ جو بحری جہاز ہے آج کا، یہ اس وقت روم کے پاس تھا۔ اتنا بڑا جہاز تھا کہ اس میں 600 کشتیاں ہوتی تھی۔ وہ روم کے ساحل سے آ کے اپنا بحری بیڑا وہاں کھڑا کرتے اور کشتیوں کے ذریعے سے اتر کے روم کے ساحل پر جو مسلمانوں کی بستیاں تھیں ان میں آ کے قتل و غارت کرتے، مال لوٹتے اور چلے جاتے۔ حضرت معاویہ نے حضرت عثمان سے اجازت مانگی کہ اگر اجازت ہو تو ہم بھی بحری بیڑا بنائیں۔ حضرت عثمان نے اعتماد کیا اور فرمایا معاویہ بحری بیڑا بناؤ بھی اور بنانا بھی 1 سال میں ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب لکڑی کو کاٹنے کی مشینیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مختلف جو ضرورت پڑتے ہیں سب کی الگ الگ مشین ہو۔ اس وقت تو وہ دور ہے جب کلہاڑوں سے لکڑی کاٹنی پڑتی ہے، ہتھوڑوں سے پھر اس کو سیدھا کر کے جوڑنا پڑتا ہے، مشقت اور مشکل کا دور ہے۔ اور بحری بیڑا بنانے کے لیے حضرت عثمان نے وقت دیا 1 سال۔ معاویہ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جس نے 1 سال میں نہیں 9 مہینے میں بحری بیڑا تیار کر کے حضرت عثمان کی خدمت میں پیش کی۔ اور رومیوں کے بیڑے میں آتی تھی 600 کشتیاں، حضرت معاویہ نے جو پہلا بحری بیڑا تیار کیا اس میں آتی تھی 1700 کشتیاں۔ اور پھر حضرت معاویہ کی قیادت میں یہ پہلا بحری بیڑا سمندر میں ڈالا گیا، یہ پہلا سمندری جہاد ہوا جس میں سپہ سالار امیر معاویہ ہیں۔ اور سنیو، تمہارا ایمان تازہ ہونا چاہیے، بخاری شریف میں 6 جگہ یہ روایت ہے، 1 جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں، 6 جگہ۔ 6 نمبروں والے تو یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ 6 کی کیا اہمیت ہے۔ 6 جگہ یہ روایت، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش یغزون البحر فقد اوجبوا، میرے نبی نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندروں میں جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہو گئی۔ اور یہ پہلا لشکر جس نے سمندروں میں جہاد کیا، معاویہ اس کا صرف سپاہی نہیں، اس کا بحری بیڑا بھی بنانے والا ہے اور اس لشکر کا سپہ سالار بھی ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ لشکر میں شامل ہونے والے ہر مجاہد پر بھی جنت واجب ہو گئی اور ان کے سپہ سالار پر بدرجہ اولا جنت واجب ہو گئی۔ معاویہ خوش نصیب انسان جس نے اسلام میں سب سے پہلا بحری بیڑا بنا کر سمندروں میں جہاد کیا اور نبی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کہ ان پر جنت واجب ہو گئی، یہ کلمات سب سے پہلے جس ہستی پر فٹ آتے ہیں اس کا نام معاویہ ہے۔ حضرت عثمان نے یہ اعتماد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، منافقین نے یہ دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑایا، جمل و صفین جیسی جنگیں ہوئیں۔ سنیو، یہ بات ذہن میں بٹھا لو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں آمنے سامنے آئے، میرے نزدیک غلط فہمی کی بنیاد پر دونوں بھائیوں کو لڑایا گیا۔ ہم دونوں کو اور دونوں طرف سے لڑنے والے صحابہ اور تابعین کو بلا شبہ جنتی سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک دونوں ہی حق پر، دونوں ہی جنتی ہیں، لڑانے والے فی النار ہوں گے۔ حضرت معاویہ اور علی دونوں کا بیڑا پار ہے، دونوں جنتی ہیں،
دونوں صحابی ہیں اور دونوں ہی تنقید سے پاک ہیں، دونوں میرے رب کا انتخاب ہیں، دونوں میرے نبی کے رشتہ دار ہیں، دونوں سے اللہ کو بھی پیار ہے، اللہ کے نبی کو بھی پیار ہے، اس لیے اہل سنت کو بھی دونوں سے پیار ہے۔ حضرت علی کے 4.5 سالہ دور خلافت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، حضرت علی کے نائب جناب حسن ابن علی رضی اللہ عنہ، یہ میرے پیغمبر کے نواسے سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کے بڑے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ آئے ہیں۔ ادھر 22 لاکھ مربع میل پر حضرت حسن کی حکومت، ادھر 22 لاکھ مربع میل پر حضرت معاویہ کی حکومت۔ حضرت حسن نے 6 ماہ کے اندر یہ بات معلوم کر لی کہ ہمیں لڑانے والے شرپسند تھے، معاویہ اور علی کا آپس میں کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا۔ یاد رکھنا، حضرت علی کی جنگوں کو حضرت حسن سے بڑھ کے تو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آج کوئی کہے جی وہ معاویہ علی کے مقابلے میں آیا تھا اس لیے اچھا نہیں ہے معاذ اللہ، تو ہم کہتے ہیں تو حضرت حسن سے زیادہ سمجھتا ہے۔ حضرت حسن نے 6 ماہ کے بعد حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ چچا جان میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، اور پھر حضرت معاویہ نے سادہ کاغذ پہ دستخط کر کے بھیجے کہ بھتیجے اس پر شرائط خود لکھ دو، تمہاری لکھی ہوئی شرائط پر معاویہ تم سے صلح کرے۔ اور پھر حضرت حسن تھے کوفہ میں، اس وقت دارالخلافہ تھا کوفہ۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی نے دارالخلافہ بدلا تھا، پہلے مدینہ منورہ تھا ابو بکر عمر عثمان کے دور میں، بعد میں انہوں نے کوفہ کو بنایا تھا حکمتوں کی بنیاد پر۔ تو حضرت حسن نے حضرت معاویہ کو کوفہ میں نہیں بلایا، حضرت حسن کی نظر میں معاویہ کا اتنا احترام تھا کہ میرے نبی کا عظیم نواسا کوفہ سے چل کے دمشق گیا ہے حضرت معاویہ سے صلح کرنے، اور وہاں جب بیعت ہوئی نا تو یہ رجال کشی تک موجود ہے، اور رجال کشی میری نہیں ہے، وہ وہاں کی ہے، ایران والوں کی، اس میں موجود ہے۔ جب بیعت ہوئی تو سب سے پہلے حضرت حسن نے بیعت کی، پھر جناب حسین نے بیعت کی رضی اللہ عنہ۔ اب ان کی فوج کے جو کمانڈر ان چیف تھے نا، ان کا نام ہے حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے آنکھوں میں حضرت حسین سے کہا کہ جب آپ نے کر لی تو سمجھو کہ ہو گئی نا، میری کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت حسین نے کہا قم یا قیس فبایعہ فإنہ امامی، قیس کھڑے ہو جا اور معاویہ کی بیعت کر، اس لیے کہ معاویہ میرا امام ہے۔ ہم کہتے ہیں جسے حسن و حسین امام تسلیم کر چکے ہیں، ساری امت کو کر لینا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت حسن نے بھی حضرت حسین نے بھی ان پر اعتماد کیا، اللہ کے نبی نے اعتماد کیا، حضرت ابو بکر نے اعتماد کیا، حضرت عمر نے اعتماد کیا، حسن و حسین نے اعتماد کیا۔ ہم اس لیے معاویہ سے محبت کرتے ہیں کہ ان پر سارے بڑوں نے اعتماد کیا ہے۔ تو محبت کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ معاویہ کو اکابر کا اعتماد حاصل، بڑوں نے ان پر اعتماد کیا۔ سبق یاد کرو، پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں، تیسری وجہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کے نبی کی زبان سے دعائیں ملی اور اللہ کے نبی نے ان کی تعریفیں فرمائی، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان پر نبی سے لے کر حسن و حسین تک سارے بڑوں نے اعتماد کیا ہے، اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ معاویہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے کلمہ پڑھنے سے لے کر موت تک ہر دور میں میرے آقا کے فرمان کو اوپر کیا ہے، میرے نبی کے فرمان کو اہمیت دی۔ جب معاویہ کے کسی فیصلے
فیصلے کے مقابلے میں بھی اللہ کے نبی کا فرمان آیا تو معاویہ نے بڑے سے بڑا فیصلہ بھی بدل ڈالا۔ ایک مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ روم سے حضرت معاویہ کا معاہدہ ہوا جنگ بندی کا، چند سالوں کا۔ اب جس دن وہ معاہدہ ختم ہونا تھا نا، حضرت معاویہ نے اپنی آرمی سے کہا کہ روم کی سرحدوں پہ جا کے بیٹھ جاؤ، جو ہی معاہدے کی تاریخ ختم ہو تو ان پر حملہ کرو۔ ظاہر اقدامی جہاد تھا اسلام میں جائز، معاہدے کے تو پابند ہیں، لیکن جب معاہدہ ختم ہو ان پر حملہ کرو۔ تو ظاہر ہے بظاہر تو یہی تھا کہ معاہدہ ختم ہو جائے تو دونوں فریق پابند نہیں ہیں۔ ان کی فوجیں بیٹھ گئیں، جو ہی معاہدہ ختم ہوا انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور علاقے کے علاقے فتح کر دیے۔ ایک صحابی حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا معاویہ یہ کیا کیا؟ فرمایا کہ معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی قوم سے تمہارا معاہدہ ہو، جب وہ ختم ہو جائے تو اس قوم کو اطلاع دیے بغیر کہ یہ معاہدہ ختم ہو گیا، اطلاع دیے بغیر اچانک ان پر حملہ مت کرو۔ یہ بات سنی معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور عمر بن ابسہ کو ایک چاقو چوبند گھوڑا دے کر دوڑایا اپنے لشکر کی طرف کہ جاؤ انہیں کہو جنگ روک دو، اور میری طرف سے یہ اعلان بھی کر دو کہ رومیوں کے جتنے علاقے فتح ہوئے ہیں ہم سارے واپس بھی کریں گے، اور جتنا اس جنگ کی وجہ سے ان کا نقصان ہوا ہے وہ نقصان بھی معاویہ اپنی جیب سے خود ادا کرے۔ اتنا بڑا پرہیزگار انسان امت میں کہاں دیکھو گے؟ عیسائیوں سے جنگ ہو رہی ہے پر مسلمانوں سے تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا تو اتنے فتح شدہ علاقے بھی واپس دے دیے، اور کہا کہ جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی بھی ابو سفیان کا بیٹا معاویہ خود کرے گا۔ تو ہمیں ان سے کیوں نہ محبت ہو جو فرمان رسول سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جنگ جیسا بڑا فیصلہ بھی اللہ کے نبی کے فرمان کے سننے کے بعد بدل دیتا ہے۔ تو پانچویں وجہ یہ ہے حضرت معاویہ سے محبت کرنے کی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے فرمان کی بالادستی قائم کی اپنے ہر دور میں۔ اور چھٹی وجہ حضرت معاویہ سے محبت کرنے کی چھٹی وجہ یہ ہے کہ معاویہ اعلیٰ درجے کے عبادت گزار ہیں۔ کہتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا پیارا لگتا ہے اس لیے کہ وہ بڑا نیک آدمی ہے، اور ہمارے اکابر نے کہا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں، شاید اللہ حشر میں مجھے بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دے۔ کہتے ہیں فلاں بڑا نیک آدمی ہے اس لیے مجھے پیارا لگتا ہے، یہ نمازی ہے اس لیے مجھے پیارا لگتا ہے، یہ حاجی ہے تہجد گزار ہے، یہ 5 وقت مسجد میں آتا جاتا ہے، میں اس کی نیکیوں کا گواہ ہوں اس لیے اس کو پسند کرتا ہوں۔ تو میں معاویہ کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ بہت نیک آدمی ہے۔ میں ان کی نیکی کا ایک واقعہ سے سنا رہا ہوں۔ قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ محتمل دارالعلوم دیوبند نے لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنی خلافت کی مصروفیات، کثیر مصروفیات، آپ دیکھیں نا یہ کوئی عام حکمران ہے، یہ 64,65,000 مربع میل پر اس کے دور خلافت میں اسلام کا پرچم لہرایا ہے، اور اس کا دور اقتدار 40 سالوں پر محیط ہے۔ پہلے 20 سال میں گورنر رہا اور آخری دور میں مطلق العنان حکمران رہا ہے، بلا شرکت غیر ان کی حکومت تھی آدھے سے زیادہ دنیا پر۔
اتنا بڑا حکمران ہے، کتنا مصروف ہوگا۔ ایک دن انتہائی تھک ہار کے جو سوئے نا، تو تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلی۔ فرض نماز کی بات نہیں ہے، تہجد فرض تو نہیں، اللہ کے نبی کے بعد امت میں کسی پر بھی تہجد فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ معاویہ کی تہجد کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلی۔ دوسرے دن کیا ہوا کہ صبح تہجد کے وقت حضرت معاویہ سوئے ہوئے ہیں، ابھی وقت ان کے جاگنے کا نہیں ہوا کہ ایک شخص نے آ کے جگایا، معاویہ اٹھو تہجد کا ٹائم ہو گیا۔ یہ اٹھے، دیکھا کہ لوٹا بھی بھرا ہوا ہے، اس نے کہا وضو کر لو تہجد پڑھ لو۔ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے؟ کہا تہجد تو پڑھ لوں گا، مجھے بتاؤ جگانے والے تم کون ہو؟ اس نے کہا مجھے ابلیس کہتے ہیں، مجھے شیطان کہتے ہیں۔ فرمایا تیرا کام تو انسانیت کو عبادت سے روکنا ہے، مجھے جگا کیسے دیا؟ اس نے کہا کل جو تیری تہجد رہ گئی اور اس کے افسوس میں تو جو رویا، تو اللہ نے تجھے سالہ سال کی تہجد پڑھنے سے پڑھ کے ثواب دیا۔ آج بھی اگر تو تہجد تیری رہ جاتی اور تو پھر روتا تو مجھے اندیشہ ہو گیا تھا کہ امت میں تجھ سے بڑا پھر عبادت گزار ہوتا ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا اسے جگا دو، یہ تہجد ہی پڑھ لے تو بہتر ہے، اگر رہ گئی تو اس کا رولانا پتہ نہیں کتنی بلندیوں پر اسے پہنچا دے گا اس کا رونا، اس لیے بہتر ہے کہ یہ تہجد ہی پڑھ لے۔ جو اتنا بڑا عبادت گزار ہو کہ تہجد پہ روتا ہے اور اس کے آنسوؤں سے وہ بلندیوں پر جاتا ہے، وہ خاندان نبوت سے کتنا پیار کرتا ہوگا، اس کے ہاں فرائض کی کیا اہمیت ہوگی، اس نے قرآن و سنت کی کیسی بالادستی قائم کی ہوگی۔ اور یہی وہ معاویہ ہے، حجۃ الوداع ہے، میرے نبی کی دنیاوی زندگی کا آخری حج، پہلا اور آخری حج۔ میرے پیغمبر نے صرف ایک ہی حج کیا ہے فرض ہونے کے بعد، وہ پہلا اور آخری حج ہے میرے نبی کا۔ جب آپ ارکان سے فارغ ہوئے اور احرام کھولنا تھا تو آپ کے سر مبارک کے بالوں کو جس شخص نے مونڈا اور مبارک ناخنوں کو جس نے تراشا، اس کا نام معاویہ ہے، اور انہیں سنبھال کے رکھا۔ وفات سے پہلے فرمایا میری موت کے بعد میرے پیغمبر کے ناخنوں اور بالوں کو میرے چہرے پہ رکھ دینا، اللہ کی عدالت میں لے کے جاؤں گا۔ جس کو پیغمبر سے اتنا پیار ہے کہ اس نے پوری زندگی میرے نبی کے بال مبارک اور ناخن مبارک بھی سنبھال کے رکھے ہیں، مجھے اس سے کیوں پیار نہ ہو؟ تو میں نے حضرت معاویہ سے محبت کی آپ کو 6 وجہ بتلائی، اور یہ بھی بتلایا کہ صرف 6 نہیں ہیں، وجوہات اور بھی بہت ہیں، لیکن یہ اس تناظر میں ہے جیسے میرے تبلیغ والے بھائی فرماتے ہیں، دین میں چند صفات ایسی ہیں جن کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ 6 وجہ حضرت معاویہ سے محبت کی ایسی ہیں جن کو سن کر سمجھ کر دل میں اتارنے سے حضرت معاویہ کی شخصیت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان سے پیار، محبت، مودت کا رشتہ ہمیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے محبت صحابہ۔ اور یہ بات ذہن میں اتار لو، ہم کسی بھی صحابی کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھیں گے، ہم ہر صحابی کو قرآن کے صفحوں میں دیکھیں گے، قرآن کی آیات میں دیکھیں گے صحابہ کو۔ صحابہ کی تعریف جب اللہ نے کر دی، اللہ کے نبی نے کر دی اور انہیں جنتی ہونا بتلا دیا، کلن وعد اللہ الحسنی، ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا، اور ہمارا ایمان ہے رب کا وعدہ پکا اور سچا ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی کروڑ میں حصے کا بھی امکان نہیں ہے۔ ہمارا
عقیدہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و علی حسن و حسین طلحہ زبیر بھی جنتی ہیں، حضرت معاویہ بھی جنتی ہیں، یقینی جنتی ہیں۔ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے۔ امت کے اس محسن نے 22 رجب کو دنیا سے انتقال فرمایا۔ اللہ ان کے درجوں کو پہلے سے زیادہ بلند فرمائے۔ لوگ اس 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر کنڈے پکا کر حضرت معاویہ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم ان کی شان اور منقبت اور فضیلت کو بیان کر کے ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کو سرمایہ آخرت سمجھتے ہیں، اس کو ذریعہ آخرت سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی پر موت تک قائم رکھے اور قیامت کے دن حضرت معاویہ جیسے جلیل القدر صحابہ کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے۔ آخر میں یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں، 7 مارچ کو عصر سے لے کر عشاء تک یہ بیت السلام صفرہ مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے۔ ملک کے جید علماء کرام تشریف لائیں گے۔ اس پروگرام میں بھی پروگرام کی انتظامیہ کی طرف سے تمام لوگوں کو شرکت کی دعوت ہے۔ اس طرح کے پروگراموں میں شرکت فرمایا کریں، بہت فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ رب العالمین ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔